يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana buka awalan ma baromajuka fi hadzal balad. Sanian limaza ta'akharal muslimin wa limaza taqaddama ghairuhum. Yakfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسؤال الأخير الأستاذ من؟ ها؟ ما غرض أو ما كيف رأيت من اندونيسيا أو كيف رأيت؟ ايش السؤال؟ ايش السؤال؟ برامجكم. السؤال الأول إيه؟ برنامج الآن قد انتهى خلاص. اليوم آخر يوم. البرنامج كنا زرنا الجامعات والمؤسسات العلمية وزيارة الأهل والأقارب. برنامج طويل إن شاء الله، فيه خلاصة عن برنامجي في إندونيسيا مدة شهر ونصف في قناة إن شاء الله تنتشر قريبا، قناة تي في مواصلة تي في إن شاء الله يكون في البرنامج كله إن شاء الله. هذا واحد. Jawaban yang pertama dari beliau dari Muhammad Abdul Sabur. Ya, Abdul Sabur dan Abdul Syakur, dia juga. Jadi apa namanya tentang program dakwah beliau apa saja. Cuma beliau bilang ini yang terakhir. Jadi udah 1 bulan penuh beliau mengisi di berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia, di antaranya di Sulawesi, kemudian di Pasuruan, di beberapa kota-kota besar lainnya, kemudian di universitas, di institut, kemudian di tabligh akbar di pesantren-pesantren, kemudian juga beliau ziarah kepada keluarga-keluarga beliau dari bangsa Al-Idrus atau lainnya dari kalangan mereka para asyraf, para habaib dan atau orang-orang talim yang berada di Indonesia untuk membina hubungan dekat dengan beliau. Ini 1 bulan lebih beliau sudah ada di Indonesia. Insyaallah besok minggu beliau berangkat ke Tarim karena tadi yang sebagaimana saya katakan persiapan untuk muktamar ulama internasional di Hadramaut insyaallah. Kemudian jawaban yang kedua insyaallah ما سبب تأخر المسلمين وتقدم الآخرين يعني. شوف في كتاب شيخ شيوخنا يمكن سمعتموه قديما اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الشيخ أبو الحسن الندوي الهندي ذكر هذه القضية، إن التقدم الذي في دول الغرب الأصل تقدم إسلامي مولده بفهم علوم الإسلام والمسلمين، فنحن أهل للتقدم ونحن أولى بالتقدم منهم كما سيدنا رسول الله نحن أولى بموسى منهم، لأن ديننا يدعو إلى هذا التقدم وفهم الحياة جيدا والتواكب، نمشي سوا سوا مع الحياة مع الفطرة صبغة الله. هذا هو الإسلام، إسلام التقدم، إسلام التطور، إسلام الانفتاح. وهم إذا ادعوا شيئا من هذا فإنهم ليسوا أهله، فنحن حقيقة فيه. فلذلك انحط العالم كله بسبب المسلمين، عادوا ما ترقى، وإلا لو ترقى الإسلام والمسلمين سترون عجبا من خيرات دنيانا وآخرانا. Jawaban beliau, kenapa kaum muslimin bisa terpuruk sementara mereka orang-orang kafir maju? Jawaban beliau diantaranya ada dalam kitab yang dikaryakan oleh Syekh
Abul Hasan An-Nadawi dan kitabnya Al-Hindi, orang India, itu terkenal, Masya Allah, dengan referensi yang cukup sempurna itu, dan bahkan dibaca di dunia Islam kita itu diungkapkan kenapa Barat atau dalam notabene orang-orang kafir itu bisa maju. Sebenarnya majunya mereka lantaran kita, karena mereka belajar tentang Islam, mempraktikkan Islam, riset tentang keislaman, kemudian sedikit demi sedikit mereka menjalankan aturan Islam. Akhirnya jadilah mereka maju. Jadi majunya mereka bukan lantaran agama atau lantaran budaya atau lantaran apa, justru lantaran mereka mengambil Islam dengan benarnya, gitu, dengan sibrahnya, dengan fitrahnya. Justru ketika kita kaum muslimin atau bangsa-bangsa Islam yang sangat terkenal, contohnya, kenapa terpuruk? Karena kita meninggalkan ajaran Islam, karena kita tidak mampu untuk mengkaji syariat Islam secara cermat. Kenapa kita tidak bangkit? Kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang natarago, yang selalu untuk menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dalam keagamaan, dalam kebudayaan dan sebagainya? Karena kita tinggalkan Islam. Jadi intinya, ketika mereka Barat bisa menjadi negara maju lantaran mereka membawa Islam dalam baratnya, sementara kita menjadi negara terpuruk lantaran kita meninggalkan Islam dalam negara kita. Ini musibah besar. Ini diantara jawaban singkat beliau, mudah-mudahan bisa bermanfaat.